السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ شام کا وقت ہے اور تھوڑی ہی دیر میں مغرب کی اذان ہونے والی ہے، تو ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں مسجد حرام کی طرف، اور وہاں کا جو روحانی منظر ہے وہ ہم آپ کو دکھلاتے ہیں۔ یہ جو جگہ ہے یہ کدئی پارکنگ ہے۔ حرم جانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں اور ادھر ہی کہیں گاڑی پارک کریں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک سائیڈ میں کتنی بھیڑ ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ یہیں کہیں آئیں اور گاڑی پارک کریں، اور گاڑی پارک کرنے کے بعد یہاں پہ جو بس لگی ہوئی ہے، یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں بس، اس بس کا ٹکٹ لیں جو 8 ریال ہے، اور اس کے بعد سیدھے حرم چلے جائیں۔ تو ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں مسجد حرام کی طرف۔ دیکھیں سامنے سب پارکنگ ہے، لوگ یہاں پہ آ کر کے گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہیں سے بس پہ سوار ہو کر کے سیدھے حرم جاتے ہیں۔ تو جو آپ کے لیے مناسب ہو، چاہے آپ یہاں پہ آئیں گاڑی کھڑی کریں یا کچھ دور گاڑی کھڑی کریں، جیسا آپ کے لیے مناسب ہو، اور اس کے بعد بس سے آپ سیدھے حرم جائیں۔ آپ آئیں اور دیکھیں اس طرح کا ٹکٹ ملے گا آپ کو جو 8 ریال کا ہے، اور یہ ٹکٹ لیں اور اس کے بعد بس سے آپ جائیں۔ الحمدللہ حرم پہنچ گئے ہیں، اور یہ جو جگہ ہے یہ کلاک ٹاور کے پیچھے کی جگہ ہے، اور سامنے جو آپ بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں یہ مصفلا کی بلڈنگیں ہیں جو شاعر ابراہیم خلیل کی ہیں۔ تو آپ چلتے ہیں، یہاں سے پہنچنے کے بعد آگے کلاک ٹاور کو کراس کریں گے، اس کے بعد مسجد حرام کے صحن میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ عام طور پہ ابھی اس وقت کلاک ٹاور کے نیچے سے جانے دے رہے ہیں، لیکن جب آپ تھوڑا سا اور تاخیر کر کے آئیں گے تو یہیں سے موڑ دیتے ہیں اور سیدھے آپ کو بھیج دیتے ہیں مصفلا کی طرف، یعنی آپ سیدھے مصفلا چلے جائیں، مصفلا سے آپ گھومیں اور اس کے بعد پھر آپ 6 نمبر حمام کے پاس پہنچیں گے۔ اور ایک چیز اور کہ جب آپ اس طرف سے جائیں گے تو آپ کا راستہ بہت ہی نزدیک ہو جاتا ہے، اور بہت ہی بہتر ہے کہ آپ بس سے آئیں اور اس طرح سے یہاں آ کر کے پہنچیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ابھی شاید مصفلا کی طرف ہی موڑ رہے ہیں یا کیسے کیا، چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ ادھر یہ راستہ بند ہے اور سب کو بھیج رہے ہیں مصفلا کی طرف، تو آپ سیدھے مصفلا جائیں گے، مصفلا روڈ پہ یعنی شاعر ابراہیم خلیل روڈ پہ پہنچیں گے، پھر اس کے بعد وہاں سے 6 نمبر حمام سے گزر کر کے آپ سامنے صحن میں پہنچ جائیں گے۔ تو اس طرح سے کافی لمبا ہو جاتا ہے، یعنی آپ لمبا چکر لگا کر کے آپ مسجد حرام پہنچیں گے۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جگہ جگہ افطاری کے سامان پیکنگ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ فری میں تقسیم کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جو یہ سب کام کر رہے ہیں، اور زائرین معتمرین اللہ رب العزت کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے سامنے افطار پیش کرتے ہیں، یہ بہت ہی بہترین ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جزائے خیر دے اور ہمارے نیک کام کو قبول کرے۔ اور اب تھوڑی دیر میں مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔
اذان ہو گئی ہے اور لوگ ابھی افطاری کر رہے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اقامت ہوگی۔ بہت ہی بہترین منظر ہے، روحانی منظر ہے، اور اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنے گھر کے دیدار کا شرف بخشے۔ اب ہم صحن میں آ گئے ہیں اور یہاں سے اندر چلتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کو اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کراتے ہیں۔ اور ادھر دیکھیں افطاری کے بعد صفائی شروع ہو گئی تاکہ خانہ کعبہ کے صحن کو مکمل طور پر صاف ستھرا رکھا جائے۔ اعوذ باللہ العظیم ووجہہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ابھی ہم لوگ مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے اور ہمارے سامنے کچھ ایسے لوگ تھے جو نہ تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کیے اور نہ ہی شامل ہوئے، وہ اپنا الگ ہی نماز ادا کرتے رہے، اور اس کے بعد جب سب لوگ جانے لگے تو وہ بھی جانے لگے۔ بہت بڑی کمی ہے اور کوتاہی ہے جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، نہ تو کوئی سنت ہے نہ کوئی نفل ہے، کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ کے ذہن میں اتنی عصبیت، اتنی نفرت بھر دی جاتی ہے کہ یہاں پہنچنے کے باوجود جب یہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے تو انہیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا، توفیق نہیں ملتی، اس کا ثواب نہیں ملتا، اور اس طرح سے وہ جماعت کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے درمیان جو اتنی نفرت اور عصبیت پائی جاتی ہے اس کا خاتمہ کریں، اور بتائیں کہ جب آپ حرم میں جائیں تو وہاں پہ پہنچنے کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اکیلے نماز نہ ادا کریں، تاکہ آپ کو جماعت کا ثواب ملے۔ آپ کی نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لا
الإقامة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. عشاء کی اذان کے بعد اب عشاء کی نماز اور اس کے بعد تراویح کی نماز ادا کی جائے گی. عشاء کی نماز کے بعد اب تراویح کی نماز ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ صفا مروہ میں یہاں پر تراویح کی جب نماز ہوتی ہے تو لاؤڈ اسپیکر بند کر دیتے ہیں تاکہ جب آواز لوگ نہیں سنیں گے تو یہاں پر نماز بھی نہیں ادا کریں گے. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہاں پر بھی آواز آتی تھی اور لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے. تو اس کا بہترین حل یہی نکالے کہ لاؤڈ اسپیکر ہی بند کر دو. نہ آواز آئے گی، نہ لوگ یہاں پہ نماز پڑھیں گے اور نہ زبردستی لوگوں کو ہٹایا جائے گا. تو اس لیے یہاں پہ دیکھیں صفا مروہ پہ کچھ بھی آواز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ تراویح کی نماز یہاں پر ادا کر لیں. ناظرین یہیں پر ویڈیو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نیک کام کو قبول کرے. اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو، ہماری نماز کو صرف قبولیت بخشے، اور ہمارے جو بھائی بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.